بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 19 سے 23۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کافروں کے سردار جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ پاک سے کچھ دعائیں کی تھیں، اور وہ دعائیں یہ تھیں کہ یا اللہ، اگر ہم حق پر ہیں، صحیح ہیں، سچے ہیں، تو پھر یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ حق پر ہیں تو پھر یا اللہ پھر ان کو فتح دے دے، پھر ہمارا بیڑا غرق کر دے۔ اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد مستدرک حاکم اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب جنگ بالکل شروع ہونے والی تھی تو اس وقت ابو جہل جو کہ ایک کافروں کا سردار تھا اور جہالت کا باپ تھا، اس نے ایک دفعہ پھر یہ دعا کی۔ اس نے کہا یا اللہ، ہم میں سے جو شخص زیادہ رشتوں ناتوں کو توڑنے والا ہے اور جو ہم میں سے زیادہ انوکھی اور نئی دعوت پیش کرنے والا ہے، تو آج اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اور اس بدبخت کا روئے سخن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت سے گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے،
اس نے تو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے اور باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا ہے، کیونکہ جو توحید کو سمجھ لیتا تھا، اسلام کو قبول کر لیتا تھا، وہ پھر اپنے بہن بھائیوں، کنبے قبیلے سب کو چھوڑ دیتا تھا اللہ کی رضامندی کی خاطر۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس نے تو کوئی نئی اور انوکھی دعوت پیش کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی تمہارا بگڑا ہوا کام سنوارنے والا نہیں۔ تو یہ دعوت، چونکہ عرصہ دراز سے انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، ہوش سنبھالی تھی، انہوں نے وہاں پہ شرک ہی دیکھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس نے تو کوئی نئی دعوت ہی پیش کر دی۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ یا اللہ، جو ہم میں سے زیادہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتوں ناتوں کو جوڑنے والے تھے، آپ نے تو رشتوں ناتوں کو جوڑنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو یا اللہ، جو زیادہ رشتوں ناتوں کو توڑنے والا ہے اور جس کی دعوت، جس کی بات، جس کا عقیدہ، جس کا مذہب بالکل نیا ہے، انوکھا ہے، آج کو اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر نازل فرمائی۔ غزوہ بدر میں کافروں کی بدترین شکست کے بعد اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما کے ان سے کہا کہ اب تو انسان کے بچے بن جاؤ، اب تو اللہ پاک نے تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کر لیا ہے، تم نے اللہ پاک سے جو مانگا تھا، دعا کی تھی، اللہ پاک نے ویسے کر دیا ہے اور تمہیں دکھا دیا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے حق کو باطل کو آج جدا جدا کر دیا ہے۔ اور اب بھی اگر تم نہ سمجھو، تمہارے 70 بڑے بڑے نام، بڑے بڑے سردار، وہ ذلیل و رسوا ہو کے، مردار ہو کے میدان میں پڑے تھے، اور پھر ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے 313 یا کم و بیش، یہ 313 کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، 313 یا کم و بیش افراد جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ایک گھوڑا ہے، چند تلواریں ہیں، اور ان کے ہاتھوں اللہ پاک نے تمہاری 1000 کی مسلح فوج کی جو درگت بنوائی ہے، اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ اور پھر تم نے دعائیں بھی کی تھی۔ تو اب تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے تو فیصلہ آ گیا ہے، جو فیصلہ تم مانگتے تھے نا، وہ فیصلہ اللہ پاک نے کر دیا ہے، اور جس کی فتح کی تم دعا کرتے تھے، اللہ پاک نے اس کو فتح دے کے تمہیں بتا دیا ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ، جو مردار ہو گئے سو ہو گئے، اب جو زندہ بچ گئے ہیں وہ تو سمجھ جائیں، وہ تو سدھر جائیں، وہ تو ہمارے نبی پر ایمان لے آئیں۔ اور یاد رکھو، اگر تم باز نہیں آؤ گے نا، اگر تم اپنی یہ کرتوتیں جاری رکھو گے، یہ شرارتیں، یہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف اگر تم اب بھی جاری رکھو گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں نہ ہوگے تو ہم بھی تمہیں اسی طرح سبق سکھانے، ذلیل اور رسوا کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر تم دوبارہ آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ آئیں گے، یعنی پھر تمہیں کسی اور میدان کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تمہاری کثرت، تمہارا ساز و سامان، تمہاری تیاری، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکے، اس لیے کہ اللہ پاک ہمیشہ اس کی مدد، اس کی معیت، اس کا ساتھ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے، کیونکہ یہاں بھی اللہ پاک نے غزوہ بدر میں بھی ایمان والوں کا ساتھ دیا، ایمان والوں کی نصرت فرمائی، تو اللہ پاک نے ساتھ ہی پھر اگلی آیات کے اندر موقع کی مناسبت سے اہل ایمان کی تربیت فرمائی۔
کہ مسلمانوں، ایمان والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، ان کی پیروی کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب تم ایمان والے ہوتے ہو، اور تم صحیح ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک تم ہمارے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے۔ پھر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، جو کہ سورۃ الانفال کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سورت میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اللہ پاک کی طرف سے بار بار آیات، بار بار نصیحت، بار بار یاد دہانی کروائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اور پھر فرمایا کہ ان کافروں کی طرح، ان منافقوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے رسولوں کو یہی کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، لیکن سننے کے باوجود انہوں نے سنا انسنا کر دیا، اور کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن سنتے کوئی نہیں تھے، کیونکہ وہ صرف کانوں سے سنتے تھے، دل سے نہیں سننے تھے، کانوں سے سنتے تھے، دل سے نہیں سنتے تھے، اور عمل کرنے کی نیت اور ارادے سے نہیں سنتے تھے۔ تو جو کانوں سے سنتا ہے، دل سے نہیں سنتا، اس کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو آنکھوں سے دیکھتا تو ہے حق کو لیکن قبول ہی نہیں کرتا، سمجھو وہ نہیں دیکھ رہا۔ تو اس لیے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہے نا، یہ بدترین جانور ہیں، جو اللہ کے احکامات کو سنتے تو ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، اللہ پاک کے احکامات، آیات ان کے دلوں میں نہیں اترتا۔ تو اے ایمان والو، تم ایسے نہ ہونا، تم اپنے رسول کی اطاعت کرنا، تم یہ کہنا سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ان اگر تستفتحوا، تم فیصلہ چاہو۔ یہ تستفتحوا کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں عربی لغت میں فیصلہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ڈیسیژن، اور یہ فتح کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فتح کا لفظ بھی آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے، جیسے کہ آگے فقد جاءکم الفتح، یہ لفظ بھی آگے فتح کے آ رہے ہیں۔ تو وکٹری، فتح یا فیصلہ، یہ دونوں اس کے میننگ ہیں۔ یہاں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے فتح تو پھر بھی درست ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح مانگتے ہو، تم نے یہ کہا تھا نا کہ اس کو اللہ فتح دے دے جو حق پر ہے، فقد، تو یقیناً، جاء، آ چکی ہے، کم، تمہارے پاس، الفتح، فتح، تو فتح تم نے دیکھ لیا اللہ نے کس کو دی ہے۔ تمہارا اپنا ہی سیٹ کیا ہوا جو کرائیٹیریا تھا، معیار تھا، کسوٹی تھی، اللہ پاک نے اس کے مطابق کی فتح جس کو دینی تھی پھر دے دی ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں فتح۔ دوسرا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے فیصلہ۔ ان اگر تستفتحوا، تم فیصلہ چاہو، اس میں چاہنے، طلب کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جو سین اور تا ہے نا، یہ دو زائد حروف، تستفتحوا کی پہلی تا تو تم کا معنی دے رہی ہے نا، تم، اور اس کے بعد ہے سین اور تا، وہ زائد حروف ہیں، اور اکثر یہ دو زائد حروف آتے ہیں فعلوں میں، اور اس فعل کے اندر کوئی خاص معنی پیدا کر دیتے ہیں، اور اکثر طلب کا معنی پیدا کرتے ہیں، چاہنا، طلب کرنا۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، اگر تم فیصلہ چاہو، فقط، تو یقیناً، جاء، آ چکا، کم، تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، نہیں کا لفظ ہوتا نا، روکنا، منع کرنا، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم رک جاؤ، باز آ جاؤ، فَهُوَ، فا تو ہوا وہ باز آ جانا، خیر لکم، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے،
تو وہ باز آ جانا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنْ اور اگر تعودوا تم دوبارہ آؤ، تعودوا عید کا لفظ بھی ہوتا ہے نا، عید کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ وَإِنْ تعودوا اور اگر تم دوبارہ کرو گے، دوبارہ لوٹو گے، دوبارہ یہ حرکت کرو گے مسلمانوں کے ساتھ شرارت کرنے کی، نعود ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ اگر تم دوبارہ آؤ گے میدانوں میں، ہم بھی دوبارہ آئیں گے، فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ ہم بھی دوبارہ میدانوں میں آئیں گے۔ وَلَن اور ہرگز نہیں تغنیہ کام آئے گی، تغنیہ کام آنا، کافی ہو جانا، غنا، غنا کیا ہوتی ہے؟ جب دل میں غنا پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے، تو یہ اسی سے یہ لفظ ہے۔ وَلَن تغنیہ اور نہیں کفایت کرے گی، نہیں سفیشینٹ ہوگی، نہیں کافی ہوگی، نہیں کام آئے گی، عنکم تم سے، فئتکم تمہاری جماعت، فئتن گروہ، جماعت، جتھا، لشکر، پارٹی، فوج، فئتکم تمہاری جماعت، شیئا کچھ بھی، ذرا بھی، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ جو تم سمجھتے ہو نا کہ اتنا بڑا جتھا، اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی تیاری کسی کام نہیں آئے گی۔ وَلَوْ اور اگرچہ کثرت وہ زیادہ ہو، وَلَوْ کثرت خواہ وہ زیادہ ہو، اللہ کے ہاں کثرت اور قلت معیار نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ پاک کے حکم سے کئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت، اس کی مدد، اس کے فرشتے، اس کا ساتھ وہ ایمان والوں کے ساتھ۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو بھلا کوئی شکست دے سکتا ہے میدانوں میں؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اس کے شروع میں ہے انا، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب جملے کے آغاز میں ہو تو پھر یہ انا ہوتا ہے، اور جملے کے درمیان میں ہو تو انا ہوتا ہے، لیکن یہ جملے کے شروع میں آ گیا انا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی لفظ حذف ہے، جو کہ عربی زبان میں عام حذف ہونے کا قاعدہ قانون چلتا ہے، جیسا کہ عربی زبان میں عام دستور ہے۔ تو وہ لفظ یہاں پہ جو حذف ہے وہ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے وَعْلَمُوا، واو کے بعد انا سے پہلے بھی ایک لفظ ہوگا تو پھر یہ انا درمیان میں آ جائے گا، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف گرامر کی چھوٹی سی بات بتائی ہے، ورنہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَعْلَمُوا کا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد، اور ایمان والے بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آئیے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا اور نہ تولوا تم منہ پھیرو، ولا تولوا اور منہ نہ پھیرو، عنہ اس سے، اور اس سے اطاعت سے، اللہ کے رسول سے یا ان کی اطاعت سے منہ نہ پھیرو، وَأَنْتُمْ جبکہ تم، حالانکہ تم، تسمعون سنتے ہو، حالانکہ تم سن رہے ہو، یعنی تم بڑے درس سنتے ہو، بڑے لیکچر سنتے ہو، تم قرآن پاک بھی سنتے رہتے ہو، تو ایک تو یہ ہے نا بندے نے کوئی بات سنی نہ ہو، اس کے علم ہی نہ ہو بات، پھر تو بات اور ہے، لیکن ایک بات سن بھی لی، حدیث سن بھی لی، آیت سن بھی لی،
اللہ کے رسول کی سیرت سن بھی لی، اللہ کے رسول کا اسوہ طریقہ سن بھی لیا، پھر بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ سن بھی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کی حجامت کیسی تھی، آپ کی چال ڈال کیسی تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی عبادات کیسی تھی، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کا قیام رکوع سجدہ کیسا تھا، سن بھی لیا پھر بھی اس سے منہ موڑ لیا؟ نہیں، جب تم سن لو تو پھر منہ نہ موڑو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے لیکن کوئی سنا نہیں انہوں نے۔ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے لیکن علم پہ عمل ہی نہ کرتا، اللہ کہتے ہیں یہ کوئی عالم نہیں۔ جو بندہ درس سنتا ہے، حدیث سنتا ہے، آیت سنتا ہے لیکن عمل نہیں نہ کرتا، اللہ کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں سنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، اور انہوں نے سنا کوئی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے عمل کوئی نہیں کیا تھا۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، ان بے شک شر الدواب، شر بدترین، ورسٹ، الدواب دابت ان کی جمع ہے، زمین پہ رینگنے والے چلنے والے ہر جاندار کو کہتے ہیں، لیونگ کریچرز، جتنی مخلوقات زمین پہ چلتی ہیں جاندار، ان کو دواب کہتے ہیں، اس لیے انسان کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا۔ ان شر الدواب، بے شک تمام جانوروں سے بدتر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، السم، وہ بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، سم بکم نمیون آتے ہیں نا تین لفظ، بہرے گونگے اندھے، ان میں سے دو لفظ ہیں یہاں، السم البکم، وہ بہرے گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، جو لاجیکل ریزننگ نہیں استعمال کرتے۔ اللہ اکبر، لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں ان کافروں کو جو عقل سے، فہم سے، شعور سے، فائیو سینسز سے کام نہیں لیتے، اللہ پاک نے ان کو بدترین جانور کہا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پہ ہم پڑھ چکے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو اپنا مقصد تخلیق کا پورا کر رہا ہے، دودھ دینا، گوشت دینا، کھیتی باڑی کرنا، جو اللہ نے اس کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اس کے مالک نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ کام کر رہا ہے، اور اس کی زندگی کا جو مقصد تھا، یہ اپنی زندگی کا مقصد پورا ہی نہیں کر رہا۔ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، غور و فکر، سمجھ، تفکر، تدبر، اللہ اکبر۔ تو سورۃ الملک میں ہے نا، جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو کیا کہیں گے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن ہم نے غور و فکر نہیں کیا، ہم نے ان کی بات پہ توجہ نہیں دی تھی۔ تو وہاں یہ بھی ہے کہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا تھا، عقل سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ کبھی ہم نے صحیح طریقے سے سنا ہوتا نا حق کو، اور ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا، تو آج ہم ان جہنم والوں کے ساتھ ہی نہ ہوتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بلائی، اللہ ان کافروں، ان جانوروں سے بدتر لوگوں میں کوئی بلائی جانتا نا، کوئی خیر جانتا، لام زبر لا، تو ضرور اسمع، سنوا دیتا۔ ایک ہے سامیہ اور ایک ہے اسمع، شروع میں الف زبر آ لگ جائے نا تو سننے کی بجائے سنانا، کھانے کی بجائے کھلانا، لازم سے متعدی، لا اسمع، تو ضرور سنوا دیتا ہوں انہیں۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی بلائی جانتا نا، ان میں کوئی خیر نظر آتی نا، ان کے دل کی حالت کو نظر آتی، اس میں کوئی رمق نظر آتی، تو اللہ انہیں ضرور حق بات سنا دیتا، یعنی توفیق دے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ دل سے قبول کرنے کی اللہ انہیں توفیق دیتا، کچھ ان میں تھوڑا سا نظر آتا تو اللہ بھی ان کو مزید توفیق دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا، لَتَوَلَّوْا، پہلا جو اسمع ہے نا،
اس سے مراد ہے دل سے سنانا، یعنی دل سے قبول کرنے کی توفیق۔ دوسرا جو اسمع آیا نا، یہ ہے صرف کانوں سے سنوانا۔ وَلَوْ أَسْمَعَ، اور اگر سنوا دیتا وہ ہم انہیں، اگر اللہ پاک انہیں کانوں سے سنوا بھی دیتا نا، کیونکہ ان کے دل میں روشنی نہیں تھی، ان کے دل میں ہی قبول کرنے کی خواہش، سوچ نہیں تھی، فکر نہیں تھی، تو اللہ ان کو اگر کانوں سے سنوا بھی دیتا نا حق، لَتَوَلَّوْا، تو وہ ضرور منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے، اور وہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے کی اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اور حق پر ہی مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو اسی حق پہ، موت دے تو اللہ اسی حق پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ غور و فکر کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔